اسلامی بھائیو پیارے آقا نبی آقا علیہ السلام جو تھے اللہ اکبر جب چلنے لگے تو پروردگار عالم نے 50 وقت کی نماز دی تھی، 50 وقت کی نماز دی تھی۔ اللہ پیارے اسلامی بھائی 50 وقت کی نماز لے کر کے اللہ اکبر جب پیارے آقا علیہ السلام آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے محبوب علیہ السلام اپنی امت کے لیے کیا تحفہ لے کر کے آئے ہو؟ تو پیارے آقا نے فرمایا اے موسیٰ اللہ تبارک و تعالی نے 50 وقت کی نماز دی ہے، تمہاری امت ہماری امت کو اللہ تبارک و تعالی نے 50 وقت کی نماز دی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ علیہ السلام آپ کی امت جو ہے لاغر ہے، میں نے جو ہے بہت ہی قریب سے امت کو دیکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ کون فرماتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی امت جو ہے بہت لاغر ہے، بہت کمزور ہے، بہت ناتواں ہے، آپ کی امت جو ہے 50 وقت کی نماز کو ادا نہیں کر سکتی، آپ جائیے کچھ نمازیں کم کرا کے آئیے۔ یہاں تک کہ پیارے اسلامی بھائی پہلی مرتبہ گئے تو 5 نمازیں کم کرا کے آ گئے، دوسری مرتبہ جب آئے تو 5 نمازیں۔ اس طرح سے پیارے اسلامی بھائیوں حضور علیہ السلام نے پروردگار عالم کی بارگاہ میں 9 چکر لگائے تھے، تو 9 چکر جب لگائے تھے تو 9 مرتبہ دیدار کیا تھا، 9 مرتبہ اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق تمہارے پاس آ گیا ہے اللہ کی طرف سے ایک نور اور ایک روشن کتاب، یعنی خدائے تبارک و تعالیٰ کا کڑہوڑ احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا ہے اور مسلمان بنا کر کے اپنے حبیب علیہ السلام کی امت میں پیدا فرمایا، کیونکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے عاجز بندے اور اس کے حبیب علیہ السلام کے اپنا غلام ہے۔ یقیناً ہماری زندگی جو ہے بے حد مختصر ہے، ہم لمحہ بلمحہ موت کے قریب چلے جا رہے ہیں، ان قریب ہمیں اندھیری قبر میں اتار دیا جائے گا اور نجات تمام جہانوں کے پالنے والے خدائے احکم الحاکمین جل جلالہ کی طاعت اور رسول کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام کی سنتوں کی اتباع میں ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جس طرح سے حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کو گزارا ہے اسی کے دائرے میں رہ کر کے ہم کو زندگی کو گزارنا چاہیے، کیونکہ پیارے اسلامی بھائی ہم دنیا پر جب آئے نہیں تھے تو عالم ارواح میں تھے۔ اللہ تبارک و تعالی سے وعدہ کیا تھا اے پروردگار عالم ہمیں روئے زمین پر بھیج دے، تو رب نے پوچھا تھا کیا کرے گا جا کر کے، کہا پروردگار عالم تیری عبادت کروں گا، تیری پرستش کروں گا، تیرے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے زندگی کو گزاروں گا اور تیرے حکم پر عمل کرتے ہوئے زندگی کو گزاروں گا۔ اللہ پیارے اسلامی بھائیوں آج ہم دنیا پر آ گئے ہیں مگر ہم نے جو ہے قرآن کو بالائے طاق رکھ دیا ہے، نمازوں کو بالائے طاق رکھ دیا ہے، حضور کی سنتوں سے رخ موڑ لیا ہے، ہم نے اسلاف کے کردار کو چھوڑ دیا ہے، صرف دنیا کی چاہت میں، دنیا کی جستجو میں، دنیا کی مسترو میں ہم جو ہے مگر ہے۔ مگر افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ہمارے اندر صرف ایک ہی چاہت ہے، ایک ہی حوث بڑی ہوئی ہے کہ کسی بھی طرح سے ہمارے پاس جو ہے مال جمع ہو جائے، مال اکٹھا ہو جائے تو منقول ہے کہ ایک نیک شخص کو کہیں سے سونے کی ایک ہاتھ لگ گئی، وہ دولت کی محبت میں مست ہو کر رات بھر طرح کے منصوبے پالتا رہا، اب تو میں بہت بڑھیا کھانے کھاؤں گا اور بہترین لباس سلواؤں گا اور بہت سارے خدام اپناؤں گا، الغرض مالدار بن جانے کے سبب اور راحتوں اور رشائشوں کے رات میں تم ہو کر اس رات رب اکبر عز و جل سے یکسر غافل ہو گیا۔ صبح اسی دہن کی دھن سے مگر مکان سے نکلا، اتفاقاً اس نے دیکھا کہ قبرستان کے قریب میں کچھ لوگ بیٹھ کر کے مٹی گوند رہے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر کے اس کی آنکھوں سے غفلت کا پردہ ہٹ گیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ شاید مرنے کے بعد میری قبر کی مٹی سے لوگ اینٹیں بنائیں گے، آہ میری عالی شان مکانات، عمدہ ملبوسات وغیرہ وغیرہ دھرے کے دھرے رہ جائیں گے، لہذا سونے کی اینٹ سے دل لگانا تو زندگی کو سراسر غفلت میں گوانا ہے۔ ہاں اگر دل لگانا ہے تو مجھے نمازوں سے دل لگانا ہے، ہاں اگر دل لگانا ہے تو حضور کی سنتوں سے دل لگانا ہے، ہاں اگر دل لگانا ہے تو اصحاب کے کردار کو اپنا کر کے زندگی کو گزارنا
گزارنا ہے. اگر ہمیں دل لگانا ہے تو اپنے ماں باپ سے دل لگانا ہے. اگر ہمیں دل لگانا ہے تو اپنے بچوں سے دل لگانا ہے. اگر ہمیں دل لگانا ہے اللہ کی مقدس کتاب قرآن سے دل لگانا ہے. قسم خدا کی پیارے اسلامی بھائیوں، اگر ہم شریعت کے دائرے میں رہ کر کے زندگی کو گزارتے رہے تو قسم خدا کی ہم دنیا پر بھی کامیاب رہیں گے اور بعد مرنے کی آخرت میں بھی کامیاب رہیں گے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ پیارے اسلامی بھائیوں، جیسے کہ ہمارے جناب شیرو پٹیل صاحب جو ہے ماشاءاللہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے روزے پر انوار کی زیارت کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اور وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں اللہ اکبر جو دنیا میں رہ کر کے مدینہ مدینہ کہتے ہیں. اللہ اکبر، وہاں جا کر کے اس مدینے کا دیدار کرتے ہیں. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے نیت من عمل خیر من نار. اللہ اکبر، حضور فرماتے ہیں جس نے اچھی نیت لے کر کے میرے روزے پر آیا، اللہ اکبر، اور اچھے کام کر کے میرے روزے پر آیا اور اپنے گناہوں کو گڑ گڑا کر کے مجھ سے جو ہے اس طرح سے دعا کی، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جس نے میرے روزے کی زیارت کی اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے. حضور نے فرمایا اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے. تو پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ان کے سفر میں